1% چانس تھا بنی اسرائیل کو خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے زیادہ تیز, شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہوں کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے راستہ بڑھا دیا, وہی ہوا جو کوئی دور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بڑھا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز نہ معی ربی, میرے ساتھ کون ہے رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہم ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ یہ تمہاری مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں, لیکن اللہ نے بچایا. اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا, جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ. بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات دیتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی فرما کے آ گئے, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن نہ رہا ہوں, چلو ان کو عذاب میں مار دیا دوبارہ پھر کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی, انہوں نے جا کے گواہی پھر جا کے ہاں بھائی وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے. یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی, جا کے گواہی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ. بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ والے میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں پیسے کا ہونا. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے گا اس کو, وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ سانس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار کیا یار تم نے یار محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخت غریب ہو گیا, تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی بات سے. بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل جائے. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو گھٹے گھٹے فٹ فاٹ ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا,
بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں. اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا. اب ٹینشن ہو رہی ہے, وہی ٹینشن لینے کی بیگم صاحب کو بتا دے, بیگم صاحب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہ, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کا. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں. بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں, تو پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چتور بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے بٹھانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے. تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا نفاقہ ہوتا تھا, تو ہم بھی فاقہ عید کے دن میں روزہ رکھتے ہیں. تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لینا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوں, گھر میں تمہیں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولے بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بیوی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا. both are made for each other ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط ہے. یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, we both are made for each other. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ کی چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو. اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں. جو کھلا دیا پلا دیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتے. شریف خاندان کی اچھی ہوگی, گزارا کرے گی, نہیں ہوگی چلی جائے گی خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے. ابے بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی, گالیاں دینے والے تھے خبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فاجے لپٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہی دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا, بھائی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائیں ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے, ٹھیک کوئی بات نہیں. گولے گھنٹے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتا دیں, میرے آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, کمانا کیوں نہیں ہے, ماں سے تانے ملا, ماں کو بتا دو ماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھے, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, آپ پہ سو جائے جا کے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی, کرانا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا پیسے واپس, کیونکہ مقصد آخرت ہے وہی ہے ہی. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا, گاڑیاں دے گا, تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے, کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پیسہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو نہ نیک ہیں اتنے, اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے, کیا کریں. شکر ادا کرو بھائی اللہ کا, اور کیا, اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو, اگر نہیں ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جتنا مرضی کما لو, ہائے پیسے ہی نہیں ہے, ہائے خرچے نہیں ہو رہے, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا, ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں, اور پھر بھول جاتے ہیں 2-4 دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے, تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی, اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو اصل ہدف کیا ہے آخر. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا, میں غربت پہ راضی. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا, میں آپ امیری پہ. حضرت حسن بڑے مالدار تھے, بہت دولت تھی, تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے, آپ کے نانا, آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام ہمیں تکلف کرتے ہیں نا, ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی ٹینشن ہے مجھے, میں تو غربت کی زندگی چاہ رہی ہوں, کیا کروں. لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں, تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات. بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں, جب نیک لوگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا, گاڑیاں بہت اچھی, تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل, ایکچولی وہ کیا کریں یار, مجبوری ہے. بھائی بولو ہے اللہ کا فضل ہے یار, جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے, اچھا لگژری لائف ہے, تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. میں نے ہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا,
کل میں نے گاڑی کھائی ہے مغز میں آ رہا اس لیے لے گا حقیقت ہوتا تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی لیکن وہ اس نے پیسے دیے نہیں, وہ کہے گا اپنے خرچے پہ نہیں کھائی مفتی صاحب, ایسا نہیں, بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا, لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا, اس نے لیے نہیں پیسے. اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں لے رہا. ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے اس کا, آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ, صحیح ہے. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان قبر کے پیٹ میں ہوگا, اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی, کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری, برباد ہو گیا. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان, سمجھ رہے ہو. اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان. ڈپریشن سے, اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے, سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو. جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ان کی مزاح کی حص بہت تیز دکھی ہے, یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا, آدمی کہتے ہیں میں سالہ میں بھی واقعی ہے تو لطیفے سنا رہا ہے سامنے بیٹھ کے بتا رہا. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے, دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے, اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے, یہ کیا بھلائی کی زندگی گزر رہی ہے. ہوا اسلام ہے, ادھر سے نہ چھوڑو ادھر سے نہ چھوڑو, ٹینشن کتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا ٹھیک ہے, اللہ نہیں دے گا تو اب کیا, اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, مانتے رہیں گے اللہ سے. ہم عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنڈر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی تو مجھے دے, نہیں دے میں تو نہیں. اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں, میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کے سامنے فنڈر گیری نہیں ہونی چاہیے. اللہ میں محتاج ہوں, مجھے صحت بھی چاہیے, مجھے نیک بیوی بھی چاہیے, مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے, مجھے عزت بھی چاہیے, اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے اللہ, وہ وسیم بھائی کو آزما لے, مجھے شکر دے. نام نہ ہو لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ مجھے تو کشادگی, تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے, سمجھ رہے ہو, یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتا چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے تو وہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو, خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئی. جب صحت ملی ہے نا ان کو تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں گولڈ. تو اللہ نے کہا ہے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسات جمع کر رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا. یہ ایسے ہی جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلا رہا, ابا گولا گنڈا غریب لوگ کھاتے مجھے ضرورت نہیں. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنڈر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں تو عزت کے ساتھ لے لے. کلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے. ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ایسے. بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہمیں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں.